अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहम की न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की जो है उसका सबक नंबर 5 दस्तक। इस वीडियो में हम सबक के मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके बताएं कि मजीद कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। सबक नंबर 5 दस्तक के मुसन्निफ का तारुफ। मिर्जा अदीब का असल नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्जा अदीब है। मिर्जा अदीब यकबाबी और रेडियाई ड्रामा नगारी में अहम मकाम रखते हैं। तकसीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे को जो फरोग मिला, इसमें मिर्जा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो माशरे के नफ्स शनास थे, इसलिए उनके ड्रामों के मौज़ूआत जो थे वो आम और रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक है। अपने माशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कात को मिर्जा अदीब ने खास अहमियत दी। उन्होंने किरदार नगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहिदे, अनमोल बसीरत और फनकाराना गिरफ्त से काम लिया है। आपने जिंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। इनके मुकालमे नहायत बरजस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। यही वजह है कि इनके ड्रामों में नाज़िर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खसूसियत है। इनकी तसानीफ जो है वो है आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाक नशीन, पसे पर्दा, शीशे की दीवार, मट्टी का दिया। सबक नंबर 5 दस्तक खास अल्फाज। चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इसरार, जिद, टिकटिकी बांधना, मुसलसल देखना, दस्तक, दरवाजा खटखटाने की आवाज, नागा, वक्फा, एड़ियां रगड़ना, बहुत ज्यादा तकलीफ में होना, जुम्बिश, हरकत, सर कुचाने की फुर्सत न होना, बहुत ज्यादा मसरूफ होना, वहमा, वहम। सबक नंबर 5 दस्तक के पढ़ने से पहले पूछें ये सवालात। ड्रामा किस किस्म की कहानी को कहते हैं? ड्रामा ऐसी कहानी को कहते हैं जो किरदारों के मुकालमों और हरकत और सकनात के ज़रिए स्टेज पर पेश की जाती है। इसमें वाक़यात को इस तरह पेश किया जाता है कि नाजरीन या सामीन इनका बराह रास्त मुशाहिदा कर सकें। ड्रामा कितनी किस्म का हो सकता है? ड्रामे के 2 बुनियादी इकसाम। एक होती है तरबिया ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिसमें हंसी मजाक के जरिए माशरती मसाइल या कमजोरियों की निशानदही की जाए और इसका इख्तिताम खुशगवार हो। अलमिया ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिसमें पेश आने वाले वाक़यात गमनाक हो और इसका इख्तिताम अफसोसनाक या अलमनाक हो। रेडियाई ड्रामा क्या होता है? रेडियाई ड्रामा वो होता है जो रेडियो या दीगर सोती ज़राए पर नशर किया जाता है, यानी जो हम सुनते हैं। इसमें किरदारों की गुफ्तगू, पसे मंजर की आवाजें और सोती असरात के जरिए कहानी को सामीन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसमें देखने की बजाय सुनने पर जोर दिया जाता है। सबक नंबर 5 दस्तक मरकजी ख्याल करेंगे। ड्रामा दस्तक का मरकजी ख्याल इंसानी ज़मीर की खलिश और पछतावे के असरात है। इसमें पैगाम दिया गया है कि माजी की कोताहियां अक्सर इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं और इनसे निजात के लिए खुद को माफ करना जरूरी होता है। इस ड्रामे में मुसन्निफ ने बड़ी महारत से सादा वाक़यात के जरिए गहरे नफ्सियाती पहलुओं और इंसान के बातिन में छुपे एहसास से जुर्म को उजागर किया है। सबक नंबर 5 दस्तक खुलासा। इसका ड्रामा दस्तक एक संजीदा और नफ्सियाती तर्ज का ड्रामा है, जिसमें इंसानी ज़मीर, पेशेमानी और एहसास जुर्म जैसे मौज़ूआत को नहायत बारीकी से पेश किया गया है। ड्रामे का मरकजी किरदार डॉक्टर जैदी अपने कमरे के बेड पर लेटे होते हैं। क्योंकि वो बीमार होते हैं, इसलिए इनके पास ही मेज पर दवाइयों की शीशियां रखी होती हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। वो बेगम जैदी को कहते हैं कि तुमने दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनी है। बेगम जैदी ने कहा कि आपको वहम है और दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई, लेकिन जब डॉक्टर जैदी खुद जाने लगते हैं तो बेगम जाकर दरवाजा खोलकर देखती है और वापस आकर बताती है कि बाहर कोई नहीं। डॉक्टर जैदी को अक्सर ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक हो रही है। फिर जब डॉक्टर बुरहान जैदी साहब को चेक करने आए तो बेगम ने इनको डॉक्टर जैदी के इस वहम के मुतालिक बताया। तब डॉक्टर जैदी बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है। इस रात में बहुत थक कर आया था, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा शख्स था जो कह रहा था, मेरा बेटा बहुत बीमार है, पर मैंने इसे टाल दिया कि सुबहाना दरवाजा बंद कर दिया। रात भर वो दस्तक देता रहा। सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि इसका बेटा रात को दम तोड़ गया है।
اس دن سے وہ دستک میرے دل پر بوجھ بن گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج بھی دستک دے رہا ہے۔ ڈاکٹر بحران نے قصہ سنا تو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ اسی بوڑھے شخص کا پوتا ہے اور کہا کہ وہ بوڑھا تو چلا گیا لیکن اب آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ماضی سے نکلیں اور خود کو مرمت کرنا چھوڑ دیں۔ آج ڈاکٹر زیدی کی روح کو قرار آ جاتا ہے اور برسوں کا بوجھ آنسو بن کر بہنے لگتا ہے۔ برہان خدا حافظ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد ڈاکٹر زیدی کو کبھی دستک سنائی نہیں دیتی۔ سبق نمبر 5 دستک کے الفاظ معنی: ٹیک لگانا، سہارا لینا، فرینچ کٹ داڑھی، انگریزی وضع کی داڑھی جو گالوں پر خشخشی اور ٹھوڑی پر قدرے گھنی اور کسی قدر چونچ دار ہوتی ہے، لگ بھگ قریب۔ تیز و تند ہوا، تیز طوفانی اور تیز رفتار، ورق گردانی، ورق پلٹنا، نیز مطالعہ کرنا، یکایک، اچانک، خواہ مجبوراً، بے ضرورت یا بلا وجہ، اصرار، ضد، ایڑیاں رگڑنا، بہت زیادہ تکلیف میں ہونا، ٹکٹکی باندھنا، مسلسل دیکھنا، جنبش، حرکت، دستک، دروازہ کھٹکانے کی آواز، ناگہاں، وقفہ، غرق، ڈوبا ہوا، ڈوبنا یا محو، برساتی، وہ لباس جو بارش میں پہنتے ہیں، کپڑوں کے اوپر جو بارش سے بچنے کے لیے لباس پہنتے ہیں اسے کہتے ہیں، سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا، بہت زیادہ مصروف ہونا، وہم، فرد شناس، ذمہ داری پہچاننے اور سمجھنے والا، فرصت، مہلت، موقع، محل، نکاحت، کمزوری ہونا، تانتا بندنا، سلسلہ بندنا، ڈسپینسری، ایک کمرہ جہاں ادویات تیار اور تقسیم کی جاتی ہیں، منت سماجت، التجا کرنا، خوشامد کرنا۔ سبق نمبر 5 دستک کے مشقی سوالات۔ پہلے 3 سوال ڈسکشن کوسچن ہے جو کہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل عبارت میں سے ایک ڈرامے دہلیز اور دوسری عبارت ناول آنگن سے ماخوذ ہے۔ آپ نے اپنے استاد سے دونوں ادب پاروں سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنی ہے اور عبارت کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب و محتاط موازنہ کرنا ہے۔ وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ پہلی عبارت ہے جو کہ ڈرامہ دہلیز کی ہے۔ یہ دوسری عبارت ناول آنگن سے لی گئی ہے۔ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈرامہ دہلیز اور ناول آنگن کا موازنہ۔ آپ ان دونوں پیراگراف کو پڑھ لیجئے گا۔ ڈرامہ دہلیز اور ناول آنگن دونوں اردو ادب کے اہم شاہکار ہیں مگر ان کے طرز تحریر، موضوعات اور پیشکش کے انداز میں نمایاں فرق ہے۔ ان کے جو مختلف پہلوؤں کا موازنہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ دہلیز اور ڈرامہ آنگن، صنف اور ساخت۔ دہلیز یہ ایک ڈرامہ ہے جس کی ساخت مکالمے منظر نگاری پر مشتمل ہے۔ کرداروں کے بیچ براہ راست مکالمہ ہوتا ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ آنگن یہ ایک ناول ہے جس میں کہانی بیانیہ انداز میں پیش کی گئی ہے۔ مصنف کرداروں کے جذبات، خیالات اور ماحول کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ مکالمہ دہلیز ڈرامے میں مکالمے نہایت فطری اور مختصر ہیں جو کرداروں کی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ فقیر حسین اور اختر کے درمیان مکالمہ باپ بیٹے کے درمیان تلخی اور فاصلے کو نمایاں کرتا ہے۔ آنگن اس کے برعکس ناول میں مکالمہ کہانی کے بیانیے میں کندہ ہوا ہے اور مکالمے کے ساتھ ساتھ مصنف کرداروں کے احساسات، زمانے کے سیاسی حالات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ کردار نگاری دہلیز کردار محدود ہے لیکن ہر کردار کے مکالمے سے اس کی نفسیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ فقیر حسین کی جھنجھلاہٹ، اختر کی بغاوت اور سعیدہ کی بے چینی مختصر مکالموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ آنگن ناول میں کردار زیادہ پیچیدہ اور تہدار ہیں۔ بڑے چچا کا صدمہ، کریمن بوا کی بے بسی اور بڑی چچی کا دکھ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناول محض ذاتی کہانی نہیں بلکہ ایک اجتماعی المیہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ موضوع دہلیز یہ خاندانی کشمکش اور سماجی ناہمواریوں کو اجاگر کرتا ہے اور آنگن یہ تقسیم ہند کے سیاسی سماجی حالات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ایک خاندان کی ٹوٹ پھوٹ اور انسانی رشتوں کی نزاکت کو بیان کرتا ہے۔ جذبات اور ماحول دہلیز جذبات کو براہ راست مکالموں کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ ماحول میں کشیدگی اور جذباتی تناؤ واضح ہے۔ آنگن جذبات کو ماحول اور کرداروں کے عمل و رد عمل کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ تقسیم ہند کے پس منظر نے ماحول میں ایک گہری اداسی اور بے چینی کو جنم دیا ہے۔ نتیجہ دہلیز مختصر مکالموں اور منظر کشی کے ذریعے قاری یا ناظر کو براہ راست متاثر کرتا ہے، جبکہ آنگن ایک عہد کا نوحہ ہے جو تقسیم کے سانحے کو بیان کرنے کے لیے کرداروں اور ماحول کے ذریعے ایک وسیع
کینوس پیش کرتا ہے۔ دونوں ادب پارے اپنی اپنی جگہ قابل قدر ہیں۔ ایک جذبات کو مکالمے کے ذریعے بیان کرتا ہے تو دوسرا ان جذبات کو سیاسی اور سماجی تناظر میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، ڈرامہ دستک آپ نے پڑھا۔ اس ڈرامے کو مختلف ضرب المثال محاورات کا استعمال کرتے ہوئے کہانی کی صورت میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ دستک ڈرامے کی کہانی دی گئی ہے، آپ اسے پاز کر کے ریڈنگ کر لیں۔ یہ تمام پیج آپ انہیں ریڈنگ کر لیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبق نمبر 5 دستک ہم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، درجہ ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ کے زائد ترکیبی مبتدا، خبر، فعل ناقص اور جملہ فعلیہ کے زائد ترکیبی فاعل، مفعول اور فعل کی نشاندہی کریں تاکہ دونوں جملوں کے زائد ترکیبی میں امتیاز واضح ہو سکے۔ جیسے کہ پاکستان نے میچ جیتا، پاکستان نے میچ جیتا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس جملے میں پاکستان فاعل یعنی مسند لہ ہے، نے علامت فاعل اور میچ جو ہے وہ مفعول اور جیتا بطور مسند یعنی فعل استعمال ہوا ہے۔ آمنہ ذہین لڑکی ہے جملہ اسمیہ ہے، آمنہ مبتدا یعنی مسند لہ ہے، ذہین لڑکی خبر ہے دو فعل ناقص استعمال ہوا ہے۔ سلمان نے بال کٹوائے جملہ فعلیہ، سلمان فاعل، نے علامت فاعل، بال جو ہے وہ مفعول اور کٹوائے جو ہے وہ بطور فعل استعمال ہوئے ہے۔ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ سعودی عرب مبتدا ہے، اسلامی ملک خبر ہے اور ہے جو ہے یعنی ہے لفظ جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ آم پھلوں کا بادشاہ ہے جملہ اسمیہ، آم مبتدا ہے، پھلوں کا بادشاہ خبر ہے، فعل ناقص۔ عبدالستار ایدھی عظیم سماجی کارکن تھے جملہ اسمیہ ہے، عبدالستار ایدھی مبتدا، عظیم سماجی کارکن خبر تھے، فعل ناقص۔ سوال نمبر 8 ڈرامہ دستک پڑھ کر اس کے زائد ترکیبی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے طرز تحریر پر تبصرہ کرنا ہے۔ یہ اس کا طرز تحریر ہم نے دے دیا ہے تفصیل کے ساتھ، آپ اسے پاز کر کے ریڈنگ کر لیں۔ تمام جو اس میں ضروری چیزیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ دے دی گئی ہیں، آپ اسے ریڈنگ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں جیسے آپ آسانی سے سمجھیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو نوٹس مہیا کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 اصطلاحی مجازی کنیاتی معنی کی حامل دو مثالیں تحریر کریں۔ یہ مثالیں دے دی گئی ہیں، اصطلاحی معنی بھی دیے گئے ہیں، مجازی معنی بھی دیے گئے ہیں، آپ اسے پوز کر کے ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کنیاتی معنی بھی یہ دیے گئے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں پر رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔